غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، سورہ یوسف کے بارے میں تفسیر چل رہی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا، یا ابتی، اے میرے ابا، میں نے چاند کو، میں نے 11 ستاروں کو، چاند کو، سورج کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کی کیا مت کرو، یہ خواب بیان مت کرو، اس لیے کہ وہ کوئی سازش، کوئی مکر تیار کرے، کیونکہ بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تفسیر میں آ جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ استعمال کیا، یا ابتی، اے ابا جان۔ اس ابا جان کے لفظ میں ادب بھی ہے، محبت بھی ہے۔ ابو، ابا، والد صاحب، تو اس میں ادب بھی ہے، محبت بھی ہے۔ گویا قرآن مجید سے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ جہاں جتنے قریبی رشتہ دار ہوں وہاں محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اتنی محبت رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، جو تمہارے سے رشتہ توڑ لے پھر بھی تم ان سے رشتہ جوڑ لو، جو تمہارے سے بات نہ کرے پھر بھی تم ان سے بات کرو، جو تمہیں دیکھ کر صورت پلٹا لے تم انہیں دیکھ کر مسکرایا کرو، ہنسا کرو، جو تم نہ دے تم اسے دیا کرو۔ کتنی اچھی تعلیمات ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. اللہ سے باقاعدہ کہتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تم بھی اسے جوڑو، جو مجھے توڑتا ہے تم بھی اسے توڑ دو. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ساری عورتوں کو، کئی سارے مرد کو دیکھنے کا مشاہدہ بھی ہوا ہے، سننے کا مشاہدہ بھی ہوا ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر اکیلا رہنا پسند کیا. ان کے جنازے میں کوئی نہیں ہے. جو ماں کو چھوڑ کر رہنا پسند کرتے تھے، جو بھائیوں کو، جو رشتہ داروں کو، جو پڑوسیوں کو اپنے پاس رکھنے نہیں دیتے تھے، وہ دنیا سے اکیلے گئے. ان کے جنازے میں کوئی نہیں تھا سوائے 10-15 کے. رشتہ داری اتنی اہم چیز ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اتنی محبت کا اظہار ضروری ہے. ان سے اتنی محبت کرو، اگر وہ کرے یا نہ کرے لیکن تم تو کرو. جیسے ایک لفظ ہے ابو، کتنا پیار ہے اس میں، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ادب بھی ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ابوہما وکان ابوہما صالحا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکان ابوہما صالحا. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. بعض لوگ اپنے والد کو پپا کہتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ پپا اور ڈیڈی کے الفاظ سے کتنی محبت ظاہر ہو رہی ہے. بھائی پپا، ڈیڈی، کچھ محبت نظر آ رہی ہے اس میں، کچھ ادب نظر آ رہا ہے. اس لیے حضرت جی فرماتے ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نوجوان نسل اپنے باپ سے ایسی نفرت کرتی ہے جیسے پاپ سے نفرت کرتی ہے. پاپ معلوم نہیں؟ پاپ، شاید پاپ ہی سے پپا بنا ہے، پاپ ہی سے کیا بنا ہے؟ پپا بنے ہیں. بہرحال ابا کے لیے ابو اور ابا جان کے الفاظ زیادہ محبت اور ادب کو ظاہر کرتے ہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا یا ابتی، ابا جان، انی رأیتو، میں نے دیکھا، میں، ہمارے اہل اللہ، ہمارے مشائخ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ 4 سلسلے ہیں. 3 سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں. ایک سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور وہ 4 سلسلے سیدھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں. 4 سلسلے بڑے معزز ہیں، مقدس ہیں. کسی کے ہم حقارت نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سلسلہ بہت اچھا ہے یہ سلسلہ. تو ہمارے مشائخ، 4 سلسلے کے مشائخ اہل اللہ، جن کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں. ایسے اہل اللہ، ایسے مشائخ 4 طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گھبراتے تھے. 4 طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گھبراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ الفاظ استعمال ہی نہ کرو، اس لیے کہ جو بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ اسے غارت کیے ہیں، اللہ اسے برباد کیے ہیں. پہلا لفظ کیا؟ آنا، میں. یہ لفظ استعمال ہی کرو نا کبھی بھی. میں ہی بہتر ہوں، میں ہی اچھا ہوں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، میں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شراب کا نشہ رات ہوتے ہی، صبح آتے ہی اتر جاتا ہے، لیکن جس کے اندر میں کا نشہ بیٹھ گیا موت تک نہیں اترتا ہو. اسی لیے میں یہ پسند نہیں اللہ کو. دوسرا ہے لی، میرا، میرا، یہ کار میری ہے، یہ پین میرا ہے، یہ کپڑے میرے، یہ گھر میرا. یہ استعمال مت کرو، اللہ کو غصہ آتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ نمبر 3 عندی، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس گھر ہی، میرے پاس دکانیں ہی، تیرے پاس کیا ہے؟ استعمال کرتے نہیں ہے میرے پاس کیا ہے.
नहनु, हम कर सकती हैं काम, कौन कर सकता हमारा अलावा, हम करती क्या भाई, सब कर लेंगे नहीं, हम सभी मिलकर करेंगे नहीं, शान, इसमें भी शान। तो 4 तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करने से उलमा फरमाते हैं, मशाइख फरमाते हैं कि बच्चों मैं इस्तेमाल मत करो, इसलिए कि मैं शैतान इस्तेमाल किया तो अल्लाह उसे मरदूद कर दिए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद सबसे कहा उसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इबलीस, सब सजदा करे, सब सजदा करे। उस वक्त कायनात में जो भी थे अल्लाह का हुक्म जिन जिन को लगा सब सजदा किए सिवाय इबलीस के। ताज्जुब होता है कि इबलीस कुफ्र किया ने भाई, कुफ्र नहीं करया, इबलीस शिरक नहीं करया, इबलीस शराब नहीं पिया, इबलीस जिना नहीं किया, है सो होश ना गुनाह, और क्या है हजरत कथी, शराब भी नहीं पिया, जिना भी नहीं किया, ना किसी को कत्ल नहीं करया, कुछ भी नहीं किया, फिर मरदूद क्यों हो गया वो? कुफ्र भी नहीं करया, शिरक भी नहीं करया, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा था, फिर क्यों दूर हो गया उन्हें, अल्लाह से दूर क्यों हो गया, जन्नत से दूर क्यों हो गया? इसलिए कि उसके अंदर तकब्बुर आ गया, उसके अंदर हसद आ गया, उसके अंदर हिर्स आ गई, अंदरूनी बीमारियां हैं, घमंड, तकब्बुर, हिर्स, हसद, ये सब चीज़ें क्या ही हैं? अंदरूनी बीमारियां हैं, मालूम नहीं होता हैं कि नहीं कियों को। तो अल्लाह ने पूछा मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, मा मनाअका अन तस्जुद, कौन सी चीज़ तुझे सजदा करने से मना करी, क्यों सजदा नहीं किया तू? तो कहने लगा अना खैरुम मिन, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं हज़रत आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि आदम मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हुआ हूँ। तो आग ज़्यादा फजीलत रखती है मिट्टी पर, आग ज़्यादा फजीलत रखती है मिट्टी पर। अगर देखा जाए तो आग से कितने काम होती नूर? अल्लाह की होती। मिसाल के तौर पर कोई चंद काम गिनो, किसी चीज़ को पकाने के लिए आग इस्तेमाल की ज़रूरत है, कोई लोहा बनाने की चीज़ आग इस्तेमाल की ज़रूरत है, और गर्मी सेकने के लिए क्या हो, ठंड सर्दी के मौसम में गर्मी लेने के लिए आग की ज़रूरत है जी। और आप उंगलियों में गिन सकती हैं अताच, लेकिन मिट्टी के फायदे, इंसान की पूरी ग़िज़ा कहाँ से है? मिट्टी से। फल भी, फूल भी, तरकारियाँ भी, सारा का सारा, और हर काम में मिट्टी की ज़रूरत है। चाहे आप घर खड़ा करना, मिट्टी की ज़रूरत आई बात सब में, आप ईंटें बनाना, मिट्टी की ज़रूरत, आप सीमेंट मिक्स करना, मिट्टी की ज़रूरत। तो हर काम में मिट्टी की ज़रूरत है। लेकिन जब किसी के अकल पर पर्दा पड़ जाता नहीं है, उन्हें समझ जाता मैं अच्छा बाकी सब गलत को, हालांकि मालूम उसके अंदर क्या भी होते खुसूसियात नहीं, उसके क्या भी अंदर होता ये नहीं है वो, उन्हें समझ गया मैं ही बेहतर हूँ, आग बेहतर है, समझ गया। हालांकि क्या बेहतर है, आग मिट्टी के अंदर ज़्यादा थी। इसीलिए फरमाते हैं कि जो खाली घड़ा होता ना वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता, जो भर्ती घड़ा होता ना वो आवाज़ नहीं करता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत मत हो, अपनी ज़बान को बेकार इस्तेमाल करके लोगों में क्या मत हो जाओ, बर्बाद मत हो जाओ, लोगों में हकीर मत बन जाओ, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। जो ज़बान की हिफाजत कर लेता है, मतलब समझा, और उसमें हदीस नहीं है, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़बान की हिफाजत कर लो तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी, आप लड़ाई से भी बच जाएंगे, आप फितने से भी बच जाएंगे, सबसे बच जाएंगे जब ज़बान की हिफाजत हो जाती। तो शैतान इस्तेमाल करे मैं, बर्बाद हुआ कि नहीं? तब इसने अल्लाह से क्या करे, मरदूद कर दिया। तो फिर कहने लगा अल्लाह से कि अल्लाह तेरे बंदों को नहीं छोड़ूंगा मैं,
تو مجھے جس انسان کی وجہ سے مجھے باہر نکال رہا نہیں، میں اس انسان کو کیا نہیں کروں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ کہنے لگے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، پھر وہ کہنے لگا، اللہ کہنے لگا قَالَ اذْهَبْ، چلا جا میرے سامنے سے چلا جا، فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو محنت کرنا ہے کر لے، کون کون تیرے پیچھے آتی کی، کون کون تیرے پیچھے چلتی کی، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، میری جہنم بھی ہوتی بڑی ہے، جا محنت کر لے جا۔ تو انہیں خود مجبور ہو گیا، عاجز ہو گیا، وہ کہنے لگا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مخلص کسے کہتے ہیں؟ جو ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کو مخلص کہتے ہیں، اس لیے اخلاص، ہر کام اللہ کے لیے کرو، ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ لوگوں میں ایک بات چلتی، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ بہت زیادہ معاف کرتی ہیں بندوں کو۔ بکری کے پوٹلے کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کی تعداد کے مطابق روزانہ اللہ کیا کرتے کہتے ہیں؟ جہنم سے اٹھا کو جنت میں ڈالتے کہتے ہیں۔ تو لوگ خوش، علماء بھی احادیث بیان کرتی ہیں، بیانوں میں حدیثاں چلتے رہتی ہیں، مطمئن ہو جاتی لوگ کہ رمضان میں شراب بھی پیتے رہو، اللہ معاف کر ڈالتی، اللہ غفور الرحیم ہی کیا بولتی، اللہ رحمت والے بھی ہیں، اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں عذاب والا ہوں، اللہ یہ نہیں فرماتا ان عذابی، میں عذاب والا نہیں، لیکن جب میں پکڑنے میں آتا ہوں تو بڑا خطرناک پکڑتا ہوں، جب پکڑنے میں آتا ہوں تو بڑا خطرناک پکڑتا ہوں۔ تو رمضان میں شراب بھی پیتے رہو، رمضان میں جھوٹ بھی بولتے رہو، رمضان میں دھوکہ بھی دیتے رہو، روزہ چھوڑتے رہو، تراویح چھوڑتے رہو، منمانی کی زندگی گزارتے رہو۔ کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گئے ہیں، گناہ کر 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 کے جو مایوس ہو گئے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت اللہ کی امید جگا رہے ہیں بندوں میں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، کئی سارے بیانات سنے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کب ہے؟ جبکہ تم گناہوں سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو کہ آئندہ سے ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ مرضی چاہے کرتے رہو، پیتے رہو، کھاتے رہو، عیش کرتے رہو، پھر بھی بولتے رہو کہ اللہ کیا ہے رمضان میں پورے گناہ معاف کر ڈالتا۔ بھئی ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کا مال ناحق دبا لیتا ہے، وہ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا، ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث بھی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت لوگوں کی، میری بھی زندگی بدلی ہے حضرت کے بیان سے، حضرت کی باتیں سن کر بعض مرتبہ رونا آ جاتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتی۔ ہمیں اس لائق نہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو حضرت سے جوڑ سکے، حضرت کے ہم پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ حضرت کی بات ہمارے دل پر لگتی ہے، ہمارے دل پر کیا، ہر ایک کے دل پر لگتی ہے۔ تو حضرت کی بات کا غلط مطلب لینا یہ اچھا نہیں، اس لیے کہ حضرت امید جگا رہے ہیں کہ جو امید ہار دیے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مجھے کوئی پکڑا رہنے والا نہیں ہے، حضرت کہتے ہیں کہ گھبرانے اللہ ہے۔ حالانکہ اللہ حضرت کو داعی بنایا ہے، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن حضرت یہ بھی تو بول رہے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، انصاف کرو، دھوکہ مت دو، امانت داری کے ساتھ کام کرو، خیانت مت کرو، رشتہ داروں کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ناچ گانے سے دور رہو، شراب سے دور رہو، سود سے دور رہو، چوری سے دور رہو، فراڈ سے دور رہو، ناحق قتل سے دور رہو۔ حضرت یہ بھی تو بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مت سمجھو کہ رمضان آ گیا اللہ سب کو معاف کر دیں گے، نہیں نہیں، اللہ کا انصاف بھی ہے بھائی، اللہ کا انصاف بھی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں استعمال کرنے کی وجہ سے شیطان کیا ہو گیا؟ جنت سے باہر نکل گیا۔
کوشش کر رہا ہے، بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، بہت خطرناک جال بچھا رہا ہے، لوگ اس کی جال میں پھنستے جا رہی، اسی لیے اللہ اس کی جال کو مکڑی کے جال سے تشبیہ دیے، شیطان کی جال کو مکڑی کی جال سے۔ مکڑی کی جال آپ دیکھے رہیں گے بہت کمزور، وہ آپ پھونکے تو بھی ٹوٹ جاتی ہو، بکھر جاتی ہو، لیکن جب اس میں کوئی کیڑا کوئی مکھی پھنس جاتی ہے تو باہر نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح شیطان کی جال بھی بہت کمزور بہت نازک نظر آتی ہے، لیکن کوئی اگر شیطان کی جال میں پھنس گیا سمجھو انہیں باہر نہیں آ سکتا۔ شیطان ایک مرتبہ بیٹھ کر رسیوں میں گھاٹیاں ڈال رہا تھا، ایک اللہ والے گئے اس کے پاس، کیا کر رہا ہے؟ بہت اطمینان سے بیٹھ گئے تو کہنے لگا لوگوں کو پھنسانے کے لیے جال بنا رہا ہوں، میری بھی جال بنا، آلریڈی تم نے بنا لیا ابھی۔ حضرت کہنے لگے نہیں نہیں میں دیکھ لینا، میں بچ جاتا ہوں۔ تو کہہ کر حضرت چلے گئے، دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی پانی کے قریب بیٹھا ہوا ہے، پانی میں انگلنا ہے اسے۔ حضرت کہنے لگے بڑے میاں کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ ندی پار کرنا ہے، آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں، تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ چڑھا لیا حضرت، پانی میں اتر کر جب جانے لگے تو اپنی اصلی شکل میں آ گیا، شیطان تھا وہ، تو حضرت کو پانی میں ڈبونے لگا، کہنے لگا میں بولیا تھا نہیں میں تم نے آلریڈی جال بچھا لیا ہوں۔ تو پھر حضرت اللہ کی مدد مانگے تو اللہ بچایا، فوراً شیطان سے بچایا۔ تو اس لیے ہر ایک کے ساتھ بھائی نمازی کو نماز چھوڑو کو دعوت نہیں دیتا، وہ گھمنڈ میں ڈال ڈالتا، دیکھتی نہیں میں نمازی ہوں بھائی، الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہوں میں۔ تہجد گزار کو تہجد چھوڑو کو دعوت نہیں دیتا، وہ خوش رہتی ہیں کہ میں تہجد گزار ہوں، ان کو تہجد چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتا۔ با حیا عورت کو حیا چھوڑو کو دعوت نہیں دیتا، اس کے پاس ایک دروازے سے ہم بچ گئے، ہم بچ کر خوش ہو گئے تو وہ کہتے چلو ایک دروازے سے نہ بچیں اور میرے بہت سارے دروازے ہیں، کسی نہ کسی دروازے میں پھنسا لیتا ہوں۔ اس لیے باقاعدہ یہ دعائیں کیا کرو کہ اللہ 100% شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ سن مارا تو پہلا لفظ میں یہ استعمال کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ کیا کرے شیطان کو باہر کیا کرے بھگا دیے۔ دوسرا لفظ لی میرا، یہ لفظ کو فرعون استعمال کرے، کون استعمال کرے؟ میرا کیا؟ یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اس کو اپنی دریاؤں کے نظام پر بڑا فخر تھا، اس لیے اس نے لی کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی ہی دریا میں ڈبو کر مار دیا اللہ اسے۔ دیکھو فرعون بھی موت کے وقت کہنے لگا کہ موسیٰ کے رب اور بنی اسرائیل کے رب سے میں کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں۔ یہ بولنے کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا لیکن توبے کے دروازے بند ہو گئے تھے، فرشتوں نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ کم بخت تو منہ کھلے کیا کرتا؟ اللہ معاف کر ڈالتا ہے، تجھے معاف نہیں کرنا، وہ فرشتے کیا کرے؟ منہ میں مٹی ڈال دیے۔ اللہ حضرت موسیٰ سے بھی کہا تھا کہ موسیٰ 3 مرتبہ آپ سے معافی مانگنے لگا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عظمت کی قسم، یہ ایک بار اگر مجھ سے یہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے بچا لے تو میں بچا لیتا۔ کسے؟ انا ربکم الاعلی بھی، فرعون بھی راتوں میں ایک مرتبہ پورے درباری اس کے رعایا آئے، بادشاہ شہر میں بارش نہیں ہو رہی، آپ تو خدا ہیں کیا کرو بارش اتارو، کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ، آ جاتا جاؤ بارش۔ رات میں اندھیرے میں گیا، کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، جنگل میں گیا، پکڑی اٹھا دیا، نیچے رکھ دیا، ہاتھ اٹھایا کہ اللہ مجھے معلوم ہے میں جھوٹا خدا ہوں، لوگوں کو جھوٹ کی طرف جھوٹ کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں سب کچھ تو ہی تو دے رہا۔ اے اللہ میں لوگوں کے پاس سامنے کیا ہو جاؤں گا؟ بدنام ہو جاؤں گا، بارش اتار دے اللہ۔ اس کا لفظ ختم بھی نہیں ہوا تھا بارش اتر گئی۔ تو سوچ کر دیکھو جب اللہ ایک نافرمان کی اتنی اچھی سنتی تو اللہ کے فرما برداری کرنے والوں کے اللہ نہیں سنتے؟ ہاں سنتی بھائی۔ صنم یا صنم یا صنم کہہ کے 70 سال پکارنے والا
सनम बोलती हैं खुदा को, معبود को, आई बात समझ, बुत को, सनम, बुत को, पत्थर का जो बुत होता नहीं उसे बोलती या सनम। अचानक उसकी जबान से निकल गया या समद, तो अल्लाह उसे माफ कर दिए। बहाना देखे अल्लाह, समझ में आ रहा है। तो फिरऔन ली मेरा, मेरी बाव, मेरे खेते, मेरा मुल्क, मेरा सब कुछ ये इस्तेमाल करने लगा, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। अल्लाह क्या करे, उसी पानी में डुबो कर मार दिए, उसी पानी में अल्लाह उसे डुबो कर मार दिए। गोया के फरमा दिया कि जिस चीज़ पर तुझे नाज है, मेरा कब बोलता आदमी जब उसे उस चीज़ पर नाज होता, फ़ख्र होता है, तो तेरा अंजाम भी उसी में होगा और तुम्हें पता चलेगा कि ये दरिया तुम्हारे हैं या किसी और के हैं। तो मेरी है तो तुझे दरिया से बचना था ना, तू बच सका, वो नहीं बच सका। इंदी, मेरे पास, ये लफ्ज़ को कारून इस्तेमाल किया, क्या कहने लगा, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे पास जो माल है मेरे खून पसीने की कमाई है। मेरे पास कारून अपने आप को क्या समझता था, सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा ख़जानों का मालिक, हालांकि है था उसके पास वैसा ख़जाना भी था कि खाली उसके ख़जाने की चाबियाँ 40 ऊँट लेकर फिरा करते थे, खाली ख़जाने की चाबियाँ वकीलियाँ, तो ख़जाना कितना रहेगा सोच कर देखो। तो वो कहने लगा मेरे पास जो माल है ये मेरे खून पसीने की कमाई है। लोग हम बोलती नहीं, ये जो भी कमाया हूँ मेरे मेहनत से, मेरे खून पसीने से मैं कमाया हूँ, ये मेरे है। मैं इतना अच्छा बिजनेसमैन हूँ, बोलती नहीं लोग, मैं इतना अच्छा फलां, मैं ज़बरदस्त डील करता हूँ, मुझे इतना मुनाफा हुआ, कोई दरख्तों से उतारा हुआ पैसा तो नहीं, दरख्तों से उतार लिया गया पैसा शान बताने। उसने कहा मैंने अपने इस इल्म के ज़रिए कमाया जो मेरे पास है, यानी मेरे पास जो टैलेंट है मैं उस टैलेंट से कमाया। बोलती नहीं लोग, मैं अपना टैलेंट यूज़ किया। भाई इसने भी हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ख़जाने को उसी के सर पर ज़मीन में रख के दबा दिया। अल्लाह नहनु का लफ्ज़ हम, ये चौथा लफ्ज़ हम, ये भी इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए कि ये लफ्ज़ कौन इस्तेमाल किए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयाँ इस्तेमाल किए। नहनु उस्बा, हम एक जमात हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम करेंगे। को क्या करे, हज़रत यूसुफ़ को क्या करने लगे, ले जा को कुएं में डाले, बाप को तकलीफ़ दिए, कितने कबीरा गुनाह किए, लेकिन उन सब भाइयों को तकालीफ़ का, मुसीबतों का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि नहीं, पूरे माफ़ी मांगे कि नहीं, हज़रत यूसुफ़ से, हज़रत याकूब से, अल्लाह से सबसे माफ़ी मांगे कि नहीं। तो हम इस्तेमाल किए, इसलिए अल्लाह ने उन सबको क्या किया, शर्मिंदगी में डाल दिया। अल्लाह उनको इतना मजबूर किया वो माफ़ी भी मांगना पड़ा। हमारे मशाइख फरमाते हैं जब इन अल्फाज के इस्तेमाल पर फंसना ही है तो फिर इस्तेमाल ही ना करो भाई। जब ये मैं, मेरा, मेरे पास, हम, ये इस्तेमाल करने से बचो, इसलिए कि जो हमारे अकाबिर के पास जाते थे, हमारे अकाबिर उनको मैं का लफ्ज़ हरगिज़ बोलने नहीं देते थे। मैं इतने रकात नमाज पढ़ा, मैं इतनी मरतबा कुरान पढ़ा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो ना को, बल्कि कहा करते थे कि अपने आप को मैं नहीं फ़कीर बोलो। इसलिए पीर साहब अपने आप को फ़कीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब फ़कीर, पीर, अपने आप को फ़कीर का लफ्ज़ हज़रत ऐड कर लिए। हज़रत हमर हमेशा कहते हैं फ़कीर फ़कीर फ़कीर, क्यों? अल्लाह ख़ुद फरमाता है या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़रा, ऐ लोगों तुम सब फ़कीर हो। गनी कौन? अल्लाह। मालदार कौन? अल्लाह। तो यूँ कहो कि फ़कीर का पेन है, फ़कीर के पास है, हम फ़कीर हैं। आई बस में फ़कीर का है, मेरा है नहीं, मैं हूँ नहीं, फ़कीर हूँ, फ़कीर के पास है, फ़कीर है, हम फ़कीर हैं। ऐसा इस्तेमाल करो, हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करो। मेरे पास क्या भी नहीं जी, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है। मेरा नहीं जी, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है। मैं नहीं जी, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। हम नहीं जी, सब कुछ करने वाले अल्लाह हैं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो, अल्लाह खुश हो जाता। मैं इस्तेमाल करो न को, मेरा इस्तेमाल करो न को, मेरे पास इस्तेमाल करो न को, हम इस्तेमाल करो न को, बल्कि ये कहो कि हम फ़कीर हैं,
اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، کیا تھا ہمارے پاس اور کیا رہے گا ہمارے پاس؟ جب آئے بارہ نہ آئے، کچھ بھی لے کر نہیں آئے، جب جاتی تو 3 کپڑوں میں لپیٹ کے چلے جاتی، دوسرا کیا لے کر جاتی؟ میرا 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 گھر میرا گھر میرا گھر، اللہ اسے قبر میں رکھتا ہے، کیا ہے قبر گھر اس کا؟ میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے، کیا کپڑے دیے اللہ آخر میں؟ سلے ہوئے بھی نہیں، وہ 3 کفن کے کپڑے، میرا مال میرا مال میرا مال، کیا گیا مال؟ اچھا لکھنے والے بڑی بہترین بات لکھے کہ ملک الموت رشوت بھی لیتے نہیں، ملک الموت لنچم بھی لیتے نہیں، پھر کما کو کیا فائدہ، جمع کو کیا فائدہ؟ دوسرا، کفن میں کپڑا بھی نہیں ہے، کفن میں کیا ہو، کفن میں جیب بھی نہیں ہے، کفن میں جیب بھی نہیں ہے، رکھ لے کو جائیں گے کو تو۔ تیسرا، قبر میں الماری بھی نہیں ہے، المیرہ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ میرے کپڑے میرا مال میرا گھر، سب کچھ گیا نا۔ اس لیے جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ بلکہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب اللہ نے ہی اپنے بندوں کو یہ نام دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہی نام استعمال کرنا چاہیے۔ اب سے استعمال کرو انشاءاللہ۔ بولنے والے بول رہے ہیں بڑا تقویٰ دکھا رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ کہ فقیر 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 بولتا رہتا، بول لینا، بولتے نہیں۔ جب اللہ راضی ہے مخلوق ناراض ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، پوری کائنات کے دل کس کے قبضے میں ہے؟ لوگ بیزاری ہیں تو ان کے دل ایسے پلٹاتا ہے کہ انہوں خود ہمارے سے راضی ہو جاتی۔ کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب اللہ کسی سے پیار کرتی نہیں تو آسمانوں میں اعلان ہوتا، کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے پیار کر رہی ہے، اللہ فلاں بندی سے پیار کر رہی ہے، تم بھی پیار کرو۔ تو آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو، زمین والے فرشتے پوری دنیا کے انسانوں میں کیا کرتی؟ ان کی محبت کو ڈال دیتے۔ مثال کے طور پر انڈیا کا بزنس مین ہے، اسے پورا ورلڈ جانتا ہے، ہاں؟ خود انڈیا کے غریب جو گھراں رہتی نہیں، غریب گھراں جن کو ہم قریے بولتے ہیں، کھیڑے بولتے ہیں، وہاں جا کر پوچھو انڈیا کا سب سے بڑا بزنس مین کون کو جھاڑو اٹھا لیتے ہو۔ یہاں ہم نہ کھانا کھانے، کھانا نہیں ہے تو بزنس مین پوچھنا ہے کیا؟ آئی بات سمجھ؟ ارے بہت سارے لوگوں کو ہمارا پرائم منسٹر ہی معلوم نہیں رہتا، لوگوں کو۔ آئی بات سمجھ؟ بہت سارے لوگ نئے نئے نام بول جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی۔ کئی مرتبہ سننے میں نام آیا، موقع ملا کہ ہمارا پرائم منسٹر آف انڈیا آج کون ہے، تو لوگ کہنے لگے عبدالکلام آزاد۔ ارے انہوں جا کر کئی دن ہو گئے قبر میں۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا کون تھے؟ تمہیں بولا معلوم نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ لیکن ہر ایک سے پوچھو کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو ایمان لائے ان کو بھی، سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کو بھی معلوم لیکن شرارت کے طور پر نہیں لیتے، سب کو بھی معلوم ہے، ایمان والوں کو بھی معلوم، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی معلوم، لیکن نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ تو اسے بولتی عزت، اسے بولتی عزت۔ سب سے پہلے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر، سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والے حضرت ام المومنین امی خدیجہ، بچوں میں حضرت سیدنا علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ہمارے خود ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو بات معلوم ہی چلتی نہیں، تو انہوں کہیں کہ مالدار ہوں، انہوں کہیں کہ بزنس مین، اسپورٹس مین، باہر لوگوں کو معلوم ہی چلتا نہیں۔ جن کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے انہوں فٹ بال نہیں دیکھتے، کسی فٹ بال پلیئر کا نام بولے تو کیا بولتی انہوں؟ کون بھائی ہے؟ معلوم نہیں کہتی، حالانکہ انہوں اسپورٹس کے دیوانے رہتی ہیں، گنے چنے نامہ یاد رہتی، بھائی جو فیمس رہتی نہیں ان کے نامہ یاد رہتی، ہر ایک کے نام یاد نہیں رہتے۔ تو یاد رکھو کہ جو بھی عزتیں دے رہا اللہ دے رہا ہے، تو عزتیں اللہ سے لینے کی کوشش کرو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے مال سے،
اپنی مالداری سے، اپنے گھمنڈ سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی طاقت سے لینے کی کوشش کرو نہ کو، اس لیے کہ وہ عزتیں عارضی ہیں، وہ بھی اللہ دیتا پھر اللہ چھین لیتا۔ لیکن جو عزتیں اللہ دیتا دیکھو، وہ عزتیں تمہارے زندگی میں رہتی ہیں، تمہاری موت کے بعد بھی رہتی ہیں، میدان حشر میں بھی رہتی ہیں، انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی رہتی ہیں انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا نے کہا کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ ارے بات سن میں، تو یہاں سے خواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے بھائی۔ خواب، ہر بندہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھ سکتا، اور اسے زیب بھی نہیں دیتا، اچھا بھی نہیں دکھتا کہ جب وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانا آج کل ایسا ہی ہو گیا ہے جیسا کہ مفتی کا فتویٰ دینا، جیسے مفتی صاحب فتویٰ دیتی تھی ویسا آج لوگ اٹھا اٹھا کو خواب کی تعبیر ٹھوپ ڈالتے رہتے۔ ایک بچی گود میں سے جا رہی ہے، آئی بات سن میں، گود میں سے جا رہی ہے تو نانی کو خواب کی تعبیر پوچھا انہیں، تو نانی بولے کہتے تیرے گھر سے رحمت چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ بیٹی رحمت گود سے چلی جا رہی اٹھ کو، تو کیا ہو گئی؟ رحمت چلی گئی۔ میں پوچھا ریئل میں تمہاری بیٹی ہے کیا بیگم؟ نہیں ہے حضرت کا۔ پھر اتنا اچھا خواب، بیٹی ہے، خواب میں آئی ہے، بیٹی نظر آئی ہے، اٹھ کر جا رہی ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے بھائی، نانی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ نانی دادی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ایک آدمی حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں۔ حضرت کہنے لگے جا تو اپنی ماں کی بڑی فرما برداری کرتا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خواب کی دنیا میں وہ علم اللہ ان کو دیا تھا، خدا کی قسم اللہ کسی کو نہیں دیا، بڑے زبردست خواب کی دنیا میں بڑا علم اللہ ان کو دیا تھا، اور انہوں نے کتاب بھی لکھے تعبیر الرؤیا، بڑے زبردست گزرے۔ تو اتنا آسان نہیں بھائی، مفتی صاحب بھی فتویٰ جو دیتے ہیں کئی سال محنت کرنے کے بعد وہ فتویٰ دینے کے لائق بنتے ہیں۔ ہر ایک آدمی خواب کی تعبیر بولنے بیٹھ گیا تو پھر کیا ضرورت کیا ہے؟ نہیں، آج کل ہو گیا نہیں، لاک ڈاؤن میں ہر ایک آدمی کیا ہو گیا؟ امام بن گیا، ہر ایک آدمی جمعہ پڑھانے کے لائق ہو گیا۔ ارے بھائی، معذور کا حکم الگ ہوتا ہے، صحت مند کا حکم الگ ہوتا ہے۔ عذر کی وجہ سے یہ حکم ملا ہے۔ امامت کرنا اتنا آسان کام نہیں کہ کوئی بھی کھڑے ہو جائے مصلی پر نماز پڑھا دے۔ عذر ہے، اس لیے شریعت مجبوری کے طور پر عمل کرو بول رہی ہے۔ کیوں؟ اگر لوگوں میں یہی عادت ہو گئی، نماز چھوڑ گئی، ہونا کو مسجد میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت بنا کر پڑھ لیں گے آرام سے، چلو ہم نہ بھی پڑھانا آتا۔ ڈاکٹر صاحب گاؤں میں نہیں ہیں، آئی بات میں کچھ تھوڑا پڑھا لکھے تھے، انجیکشن معلوم تھا، دوائی معلوم تھی، اٹھا کر سب کو انجیکشن ڈالنے لگے تو انشاءاللہ قبرستان بہت بڑا ہو جائے گا، بہت بڑا۔ کیوں؟ جو کام جو کرنا ہے وہی کرنا۔ تو ڈاکٹری کے کام میں کوئی انگلی نہیں کرتا، معلوم کہیں ایسی انجیکشن نہ ڈال دے کہ بولنے بھی نہیں بتانے بھی نہیں، ایسی بیماری لگ گئی تو۔ انجینئر کے کام میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، سافٹ ویئر کے کام میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، یہاں تک کہ موبائل بھی ریڈی کرنا ہے تو جو جسے جانکاری نہیں انہیں ہاتھ نہیں ڈالتا، ورنہ موبائل شاپ والا گرم ہو جاتا، تم نہ معلوم کی مجھے معلوم کیوں۔ یہاں تک کہ چپل سینے والا بھی اگر چپل سی رہا ہے، ایسا سیو نہ کو ویسا سیو نہ کو، تو لے جاؤ صاحب تمہیں گھر میں سی لے جاؤ کتاب ہے، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لیکن دین کے ہر مسئلے میں سب عالم بن جاتے، سب عالم، سب کو مسئلے معلوم ہو گئے۔ ان کو پوچھو، بیوی بول ڈالی تمہیں منجا پسند نہیں، میں تمہیں خلا دیتی ہوں، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو انہوں نے بولا تو جیسا مرد طلاق بول ڈالا ہے، طلاق پڑ گئی، ویسا جورو بول ڈالی خلا، مرد مانیاس نہیں خلا کو، تو کیا ہو جاتی؟ تو نہیں، جورو بول ڈالی بھائی ہوتا، اچھا الگ کر ڈالو جورو مرد کو۔ خون نکلیا ہاتھ میں سے خون نکلیا، بہانی کھڑگا ہاتھ سوکھ گیا، حکم کیا؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ہمیں سنیں جسم میں سے خون نکل گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہوگا۔ اچھا، منہ بھر کے قے ہوا نہیں، تھوڑا ایک ہی مرتبہ تھوڑا قے ہوا
پورے قے کو جمع کرے تو منہ بھر کے ہوا، مسئلہ کیا؟ وضو نہیں ٹوٹتا، قے کو تھوڑا تھوڑا ہوا سو، منہ بھر کو قے کرو تو نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا سو۔ تو خود عالم بن جا رہی ہیں آج۔ میں بول رہا ہوں نا، چپل سینے والے کے علم میں بھی انگلی نہیں ڈال رہی ہیں آج، لیکن علم کی دنیا میں سب آج عالم، مفتی۔ اسی لیے بھئی اللہ بھی جسے علم دینا تھا انہی کو علم دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کسی درہم اور دینار کا وارث نہیں بنا کر جاتے، انبیاء اللہ کے علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ ارے بس میں تو جو کام کون کرنا ہے کہ انہوں کرے تو اچھا دکھتا۔ آپ بس عالم مت بنو، مفتی مت بنو، بس علماء سے مسئلے پوچھ، علماء حق سے مسئلے پوچھو، پوچھ کر عمل کرو، علماء سے جڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ قرآن آخری امت تک کے لیے ہے نا، آخری امتی کے لیے بھی قرآن ہے، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو کہ علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اچھے اچھے علماء کو، اپنے محبوب بندوں کو اللہ زمین سے اٹھا لے گا، اپنے پاس بلا لے گا، تو غلط سلط لوگ عالم بن جائیں گے، جھوٹے غلط سلط مسئلے بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کوئی آیا آج تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم، فقیہ، مجتہد، اللہ کا نیک بندہ کوئی آیا آج تک؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، سبحان اللہ، امام بخاری، امام مسلم، کیسے کیسے۔ اور آج کے مجتہدین سبحان اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری، حضرت مفتی تقی صاحب شیخ الاسلام، حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی طارق جمیل صاحب، یا طارق جمیل صاحب، مولانا پیر ذوالفقار صاحب، کتنے اللہ والے آج ہیں کہ نہیں؟ شکر ادا کرو کہ اللہ کے نیک بندے آج بھی ہیں جن کے زمانے میں ہم بھی زندہ ہیں۔ اگر یہ اللہ والے چلے گئے کون ان کی جگہ میں آئے گا؟ سوچ کر دیکھو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے بزرگان دین زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی باتیں سنو، ان کی باتیں سن کر اپنی زندگیوں کو بدلاؤ، اس لیے کہ اگر وہ چلے گئے اللہ اٹھا لیا، اللہ نہیں اٹھانا، اللہ ان کی عمر میں برکت دینا، خوب برکت دینا۔ اگر اللہ ناراض ہو کر ان کو اپنے پاس بلا لیا تو کون ہے ہماری اصلاح کرنے والے؟ کون ہے اللہ کے بولنے والے؟ بولو۔ ہمارے پاس قرآن ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے پاس حدیث کی کتابیں، بھئی 1,500-2,000 روپے دے کر آپ بخاری نہیں لے سکتے، بخاری کی کتاب نہیں لے سکتے، 1,500-2,000 نہیں دے کر لے سکتے۔ آپ 100-200 روپے دے کر قرآن نہیں لے سکتے، لے سکتی نہیں، لیکن پڑھانے والے تو ہونا نہیں، سمجھانے والے تو ہونا نہیں، اور جو سمجھا ہے وہی سمجھا سکتا ہے، جو نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا سکتا۔ تو سمجھنا خواب کی دنیا الگ ہے بھائی، خواب کا علم الگ ہے، ہر ایک خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مت لگو، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اللہ والوں کا کام ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ ہاں کسی عالم سے سنے تھے، کوئی عالم ہم نہ بولے تھے، ہمیں وہ تعبیر بتا سکتے ہیں ورنہ ہمیں نہیں بتا سکتے۔ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، پھر اس کے بعد اس امت کے علماء کو بھی یہ علم ملا ہے، خصوصاً علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ عالم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی دنیا میں زبردست علم دیا تھا۔ وہ ایک کتاب بھی لکھے جس میں انہوں نے عجیب و غریب خواب کی تعبیریں بیان کی ہیں۔ 2 خواب کی تعبیریں بڑی حیران کن ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، آگ جل رہی ہے، تو حضرت نے کہا کہ تمہیں نفع ملے گا۔ وہی چند دن کے بعد ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، تو کیا بولنا تھا؟
تمہیں نفع ملے گا بولنا تھا، لیکن حضرت بولے تمہیں نقصان ملے گا۔ تو 2 وقت جو خواب بولے تھے، اس وقت حضرت کا ایک شاگرد، حضرت کا ایک خادم وہیں پر تھا، تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ حضرت 2 لوگوں کو آپ الگ الگ خواب کی تعبیر دیے، حالانکہ دونوں بھی خواب ایک ہی دیکھے ہیں۔ تو حضرت نے کہا یہ گرمی کے موسم میں آگ کو دیکھا ہے، جو دوسرا آدمی آیا تھا وہ گرمی کے موسم میں آگ کو دیکھا ہے۔ گرمی کے موسم میں آگ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے، نفع دہ ہے؟ نقصان ہے بھائی۔ ایک جو شروع میں آیا تھا وہ خواب کو سردی کے موسم میں دیکھا تھا، اور سردی میں آگ نفع ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ نفع ملے گا۔ اس لیے ہمیں بھی جسے خواب میں آگ کو دیکھ ڈالیں، ہمیں ووٹ بول ڈالیں گے نہیں بھائی، وہ دنیا الگ ہے بھائی۔ ارے بس اتنی باریکی کو کون جانتا آج؟ کون نہیں جان سکتا۔ اس لیے ایک آسان کام ہے، جب بھی کوئی آ کر خواب سنائے تو اس سے کہو کہ بھائی خوابوں کے شہزادے، خوابوں کے ہیرو مت بنو، چھوڑ ڈالو۔ خوابوں کے شہزادے مت بنو، خوابوں کا ہیرو مت بنو، کیا کرو؟ چھوڑ ڈالو۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ ہمیں دیکھتی ہیں کہ خواب میں ہمیں بہت بڑے کروڑ پتی ہو گئے رہتے، ہمیں کار میں سے ایسا ڈور کھولا جا رہا ہوتا ہے، ہم کار سے اترتے آتے، لوگ ہاتھ ہلاتے رہتی، لوگ پیراں چھوڑتے رہتی، ہمیں بڑے شان سے ہاتھ ایسا اٹھا لگاتے رہتی، آئی بات سر میں ایسا ہاتھ ہلاتے رہتی، خوشی سے، اتنا خوشی سے آتے رہتی، اچانک پاؤں سلپ ہو کر نیچے گرتا، کیا اٹھ کو دیکھے تو امی چمچا پکڑ لے کھڑے رہتی سامنے، کون دودھ لے لگاتے سو اٹھتا ہے، کہاں سے بھائی؟ ایک ہی سیکنڈ میں کروڑ پتی سے دودھ لانے والا بن گیا بھائی۔ خواب بھی وہ کتنے لوگ کروڑ پتی بن گئے خواب میں، کروڑ پتی دیکھ کر، ایک کروڑ پتی دیکھنے کی وجہ سے بن گئے۔ یہ خواب بھی وہ اٹھنے کے بعد کیا ملا؟ جیسا پہلے سو کو تھا کہ ویسا اٹھا، ہاں رتی فریش سویا تھا، اب رتی بدبودار اٹھا ہے، ہوتا فرق۔ سچے خواب کی کہانی اگر کوئی کہے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں تو پھر سچے خواب کی کہانی بھی سنو۔ بعض لوگ فرماتی نہیں، صبح میں تہجد کے وقت میں جو خواب دیکھتی نا وہ صحیح ہوتا کتنا، دن میں جو خواب دیکھتی نا وہ غلط ہوتا کتنا، رات میں جو خواب دیکھتی نا وہ صحیح ہوتا کتنا۔ بھائی خواب صحیح ہونے کی، بعض خواب سچ ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت سارا ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج سجدہ کر رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی تھی اور یہ خواب سچ بھی ہوا۔ لیکن یہ خواب سچ ہونے سے پہلے کتنے کام ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جا کر پڑے، گرے نہیں جا کو، پھر مصر جا کر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالے، بیچے گی نہیں، پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام غلام نوکر بن کے رہے، پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر جیل بھی جانا پڑے حضرت یوسف کو، پھر جا کر اللہ ان کو مصر کا بادشاہ بنایا، مصر کا عزیز بنایا، تب جا کر ان کے 11 بھائی آئے، ان کی امی آئے، ان کے ابا آئے، تب جا کر سجدہ تعظیم ادا کرے، تعظیم کا سجدہ ادا کرے۔ آرے بات سب میں یہ سب باتیں آئیں گی انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو دیکھو خواب سچا ہوا، لیکن کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ خواب سچ ہوا بھائی، لیکن بیچ میں جو جتنے کام چلے ہی وہ کام ہمارے اوپر چلے تو ہم برداشت کر سکتے۔ یہ خواب سچا ہونے کے لیے کتنے سال انتظار کرنا پڑا؟ 40 سال انتظار کرنا پڑا۔ تو سوچ کر دیکھو، آئی بات سب میں۔ اور دوسری نصیحت ان کے ابا نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بیان کرو، فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پلان بنائے، سازش اختیار کرے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو یہ فرمایا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر مت کرو، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں بولے بھائیوں کو خواب بولنے میں کیا ہے بھائی؟ منع کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت اللہ دیتا ہے اور غالب گمان ہو کہ اگلے بندے کو اس سے حسد ہو جاتا ضرور، کبھی بھی دیکھو تمہیں غالب گمان، جب بھی اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت اچھی دیا ہوتی تو خود بخود وہ نعمت اسے ملنے کی وجہ سے دوسرے کیا ہو جاتی، اس سے جلنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں؟ حسد بھائی، حسد کیا؟ جلن، جلنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا۔ تو ایسی صورت میں اس نعمت کو چھپانا ضروری ہے، یاد رکھو۔
جب بھی کوئی نعمت اللہ ایسی دیا ہے جو نعمت دوسروں کو نہیں دیا ہے تو اسی نعمت کو چھپا کر رکھو، ظاہر مت کرو۔ کیوں؟ حاسدین جینے نہیں دیتے، جلنے والے تم نہ جینے نہیں دیتے۔ اور کبھی بھی دیکھ لو کہ جب تم نہ سب لوگ جل رہے ہیں تمہارے سے تو تم سمجھ لو کہ اللہ تم نہ کوئی بڑی بہترین چیز دیا ہے، اس کی قدر کر لو، اس کا شکر ادا کرو، اسے چھپا کر رکھو۔ ہاں، تحدیث نعمت کے طور پر، نعمت کو دکھانے کے طور پر، نعمت کو بیان کرنے کے طور پر ہمیں دکھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے بھئی حسد کرنے والوں سے، جلنے والوں سے۔ کیوں؟ بڑا ہمارا چین، ہمارا سکون، ہمارا امن ختم کر کے چھوڑ دیتے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو پھر اس کی دو صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بھی نعمت ملے اور امن بھی ہو تو اس وقت اس نعمت کا ظاہر کرنا بہتر ہوگا۔ جب ہم کوئی نعمت ملی ہے اور ہمیں اسے بہتر ظاہر کرنے میں امن بھی ہے، کیا بھی ٹینشن نہیں، ہنگامہ نہیں، حسد بھی نہیں، تو ایسے وقت میں ہم وہ نعمت ظاہر کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت، جب نعمت کے ظاہر کرنے سے لوگ فتنے میں پڑیں تو ایسی صورت میں اس نعمت کا چھپانا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں شاید فتنے میں پڑنے کا ماحول بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دے تو اس کو چھپائیے، وہ عام طور سے اس کو ادھر ادھر بیان نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے احوال و کیفیات کو بھی اپنے شیخ کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ لوگ تو خواب سن کے حسد میں لگ جاتے ہیں، تو جب ریئل میں دیکھیں گے تو کتنا جلیں گے، سوچ کر دیکھو۔ اس لیے ہمیشہ جتنا بھی اللہ دیا ہے اس سے کم میں رہو، اس سے زیادہ میں مت رہو۔ ارے بس سب میں شیطان ایسے موقع کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا کر کیا کرتا ہے، لوگوں کو حسد میں ڈال دیتا ہے، جلن میں ڈال دیتا ہے، مبتلا میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایک حکمت کی بات ہے، یاد رکھو، جب بھی ہماری کمائی ہم کماتے ہیں تو اپنی کمائی خود ہمیں ہمارے ماں باپ کو تک نہیں بتانا، خود ہمارے بھائیوں کو تک نہیں بتانا، خود ہمارے رشتہ داروں کو نہیں بتانا کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، کتنا نفع ملا، کتنا نقصان ہوا، ہمارا مال لاکھوں میں کروڑوں میں، یہ مت بولو۔ سادے رہو، جو بھی ہے رکھو، خاموش رکھو، اٹھا کر رکھو، لوگوں کو بیان مت کرو، اس لیے کہ حسد کرنے لگ جائیں گے، جلنے میں لگ جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں کمانا والا آج کتنے میں کما رہا ہے، لاکھوں میں، آج کروڑوں میں، ایک وقت میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، جلنے میں آ جاتی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اللہ نے ان کے اس بیٹے کو جو نعمت دی ہے یہ اس کو اپنے محدود تک رکھے اور دوسرے بھائیوں کو نہ بتائے تاکہ وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ یہاں سے ہمیں کچھ اشارات بھی ملتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اور تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی وجہ سے ایک بچے کی محبت دوسروں کو فتنے میں نہیں ڈال دینا۔ ایک بچے سے اتنی محبت نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ بچے سے باقی بھانے کیا ہو جائیں، فتنے میں پڑ جائیں، گناہ میں پڑ جائیں۔ ایسی محبت ہی نہیں کرنا ایک بچے سے۔ ہوتا ہے ایک بچے سے اتنا پیار کرتی کہ دوسرے بچوں کے دلوں میں اس کی نفرت آ جاتی اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی، خود بخود۔ بھائیاں سے، بہن سے اتنی محبت کرتی کہ بھائیاں خود بہن کو کیا کرتی، برباد کرنے میں لگ جاتی۔ کیوں؟ ماں باپ کرے سو وہ کام بہن نہیں کری، پاپ ماں باپ کا کام، ماں باپ کی تربیت کا غلط طریقہ بہن کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ارے بس تو ابا کو اپنی اولاد سے عمومی محبت ہوتی ہے، لیکن جو اولاد صاحب صفات ہو اس سے فطری محبت ہوتی ہے۔ یعنی عمومی محبت تو باپ کو ساری اولاد سے ہوتی ہے، مگر جس میں جتنی صفات زیادہ ہوتی چلی جائیں گی اس سے اتنی محبت بڑھتی جائے گی۔ ارے بس سب میں ہر ایک سے تو باپ محبت کرتا ہے، لیکن جو صفات والا ہوتا ہے، جو اچھی عادت والا ہوتا ہے، جو باپ کی سننے والا ہوتا ہے، باپ اسے فطری طور پر محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی چھپا کر رکھنا۔ کیوں؟ دوسرے کیا ہو جاتی ہیں، بھائیاں دشمن بن جاتی ہیں اس کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جن اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، ان کا شیخ کے ساتھ ایک عمومی تعلق ہوتا ہے، مگر جس میں جتنا سچ زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، توکل زیادہ ہو، زہد زیادہ ہو، اتباع سنت زیادہ ہو، پاک دامنی ہو، وہ اتنا منظور نظر بنتا چلا جائے گا۔ اللہ والے دیکھتے ہیں کہ جس میں تقوی زیادہ ہے، جس میں زہد زیادہ ہے، جس میں عبادت زیادہ ہے، جس میں توکل زیادہ، پاک دامنی زیادہ ہے، اللہ والے اس سے کیا کرتے، اسے اتنا مقام دے دیتے، ان کو اتنا جلدی کیا کرتے تھی، خلافت بھی دے ڈالتی، اتنا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا چلا جائے گا۔ تو ایک فطری سی محبت ہے، صفات سے انسان کو ہمیشہ پیار ہوتا ہے۔ عمومی محبت تو ہر ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، ہر ماں باپ ہر بچے سے کیا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں،
بچہ خوبصورت ہو تب بھی پیار کرتے ہیں، بچہ بدصورت ہو تب بھی پیار کرتے ہیں، بچہ کمزور ہو تب بھی پیار کرتے ہیں، بچہ صحت مند ہو تب بھی پیار کرتے ہیں، اپنا جو بھی ہوتا ہے پیار کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کل کسی خوبصورت بچے کو لے آنا، کل کسی خوبصورت بچے کو لے آنا۔ وہ اپنے ہی بیٹے کو اٹھا کے لایا۔ وزیر کیا کرا؟ اپنے ہی بیٹے کو کیا کرا؟ اٹھا کر لایا۔ وہ رنگ کا کالا تھا، وہ بچہ کیا تھا؟ کالا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تمہیں یہی خوبصورت بچہ ملا ہے؟ میں بولا تھا خوبصورت بچے کو لے کر آؤ، تو تم کالے بچے کو اٹھا کر لائے، یہ خوبصورت بچہ کیا؟ وزیر نے کہا کہ جی اگر آپ میری آنکھوں سے دیکھیں تو دنیا میں اس سے زیادہ بچہ کوئی خوبصورت نہیں۔ جس طرح ایک بادشاہ لیلا سے کہنے لگا کہ تو اتنی بدصورت ہے کہ تیری محبت میں مجنو پاگل ہے، تو لیلا کہنے لگی آپ کی آنکھوں سے نہیں بلکہ مجنو کی آنکھوں سے دیکھو کہ میں کتنی خوبصورت دکھتی ہوں۔ اس لیے جب ماں باپ سمجھاتی بچی کو، جوان بچی کو، ماں جس سے تو پیار کر رہی ہے، جس سے تو شادی کرنا چاہتی ہے، کیا انہیں تیرا لائق ہے؟ تھوڑا سوچ لے، تھوڑا ہم نہ بول، ہم نہ تو انہیں لائق دکھا نہیں، ایک نمبر کا لفنگا آوارہ ہے انہیں بولتی ابو تمہارے آنکھوں سے نہیں میری آنکھوں سے دیکھو انہیں کتنا اچھا ہے۔ میرے لیے ہاتھ بھی کاٹ لیا انہیں۔ کیا کاٹ لیا؟ یہاں کاٹ لیا اس نے، یہاں کاٹ لے کو نا، ہمت ہے تو یہاں معلوم، یہاں کاٹ لیے تو بس جاتی ہو، یہاں کاٹے تو خالی خون جاتا، کمزوری آتی بھائی، یہاں کاٹ لیا تو مین رگا ہے کی جگہ تھے ہو جاتی ہوں، تھے یہاں کاٹ لیا، سو میرے لیے ہاتھ کاٹ لیا، میرے لیے زہر پی لیا، زہر کی بوتل پی لیا ابو، تو زہر کی بوتل اٹھا کر دے گئے تو وہ سلو پائزن تھی، وہ فاسٹ نہیں تھی، وہ سلو پائزن تھی۔ وہ فاسٹ پائزن پیا رہا تھا معلوم اسپاٹ میں، کسے چالاکی سمجھا رہی، دیکھتی نہیں آج میرے لیے ان کے ماں باپ کو تک چھوڑ ڈالے، ماں باپ کب کی چھوڑ ڈالے تھے اسے، جا رہے لفنگے باہر کے کچھ بھی کم گھر میں خالی کھاتا تھا پیتا تھا انہیں، اب ماں باپ رکھتی اسے گھر میں، تو محبت ہو گئی تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، محبت ہو جاتی نہیں آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اندھی ہو جاتی ہیں۔ ارے بات سمجھ، اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ بچی کی خواہش بھی پوچھا کرو اور بچی کو بھی سمجھایا کرو اور بچے کی خواہش بھی پوچھ لیا کرو، تھوپ ڈالو نہ کو ٹھاکو، تو میرا بیٹا ہے تو اس سے شادی کر لینا، تو میری بیٹی ہے تو اس سے شادی کرنا۔ بعض ماں باپ بولتی کہ ہمیں لکیر کھینچ ڈالے تو بچیاں اسے انگلتے نہیں، بچیاں گولڈ میڈل لیے رہتی رننگ میں، رننگ میں گولڈ میڈل لیے رہتی بچیاں، اتنا فاسٹ بھاگے رہتی، باپ ابھی بھی سوچتا رہتا ہے کہ میں لکیر کھینچ دیا ہوں، بچی کیا نہیں ہے، انگلی نہیں ہے، بچی گولڈ میڈل لے کر ہے بھائی۔ باپ سمجھتا رہتا میرا بچہ 25-30 ہزار 80,000 لاکھ روپے کمانے والا، میرا بچہ، میری بات انگلتا نہیں حضرت، تمہیں بول لینا، راتوں میں بہت حدیں پار کرتا لے رہتا ہے، رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں بہت بڑی 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 تنہائیاں پار کیا رہتا، باڑھ رہے انگل کو چلے گا رہتا وہ۔ آپ اگر اس کو اس حالت میں دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا بیٹا کتنا اچھا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ بولتی ماں باپ کو، جب میں بولتا ہوں کہ بچوں کو شادی کر ڈالو، 25 سال سے زیادہ عمر ہو رہی ہے، آج کل 30 ہو گئے تو پھر انہوں جوان نہیں ہونا، عمر بہت زیادہ ہو رہی، کیا عمر لے حضرت، کمان دے بچہ، خوب کمان دے، کیا عمر بولو بچے کی، ارے 25 سال جی، 15 سال سے بالغ، 12 سال سے بالغ ہو گیا بچہ، 10-12 سال اکیلا رات کی تنہائیوں میں اکیلا گزار رہا ہے، تو اس کی رات کی تنہائیاں کیا ہو رہی تم نہ کیا معلوم، اللہ کو معلوم ہو۔ ماں باپ کو ڈر شادی کر کو دیا لے تو آمدنی ہے، بہو لے لیتی ہے، اس لیے جتنا لینا ہے اب لے کو رکھ لیں گے، گھر بن لیں گے خاص ہمارے لیے، کر لیتا لے بیٹا، کر لیتا لے بیٹا، بہن کی شادی کر کو کر ڈال، آپی کی شادی کر کو کر ڈال، انہیں سب کی شادیاں کر کوئی نہیں کرے تھا کہ انہیں شادی کے لائق ہی چھتا نہیں پاپ، سر کے بال بھی نکل کے رہتی اس کے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بچی نکاح کی عمر میں آ گئی نکاح کر دو، جب بھی بچہ نکاح کے لائق ہو گیا نکاح کر دو، بڑی اچھی عمر ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دو، دونوں کی رضامندی معلوم کر کے، ظلم کر کے نہیں۔ میری بیٹی ہے اس سے کر لینا، ابا نے مجھے بالکل پسند آنے، مجھے پسند آگا تمہیں کر لیو بھائی، میں ہی جینا ہے اس کے ساتھ پوری زندگی، تمہیں چلے جائیں گے چند سالوں کے بعد، پوری زندگی میں اسے منحوس کو سنبھالنا، کر کو دیا ہوتی ظلم، پوری زندگی بچی جہنم سے بدتر۔ اللہ حفاظت فرمائے، لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، لوگوں کو صحیح دین عطا فرمائے۔ تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ بچہ، میرا بچہ خوبصورت، کالا بچہ تھا لیکن وہ کہنے لگا کہ بادشاہ میرے آنکھیں سے دیکھو میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہی پردے پڑے ہوئے ہیں ساتھ ماں باپ پر کہ میری بیٹی اسکول جا رہی ہے، صرف کیا جا رہی ہے؟ اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، بس پڑھ رہی ہے میری بچی، پڑھ رہی ہے میری بچی، جاب جا رہی ہے، جاب کر رہی ہے میری بچی، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، یہ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، بیٹی تمہیں اپنی اولاد میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی چھوٹے سے جب تک بڑا نہ ہو جائے۔ میرے بچوں سے مجھے کب پیار ہوتا ہے؟ جب وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ آئی بات سن میں، جب تک کہ بڑا نہ ہو جائے، بڑا ہونے کے بعد مجھے پیار نہیں ہوتا۔ غائب سے جب تک واپس نہ آ جائے، غائب ہے بچہ، بڑا پیار ہوتا مجھے، واپس نہ آ جائے، جب تک واپس نہ آ جائے۔ اور بیمار سے جب تک تندرست نہ ہو جائے، بیمار سے بھی میں پیار کرتی ہوں، چھوٹے سے پیار کرتی ہوں، حالانکہ کوئی کرتی ہیں چھوٹے سے پیار، اتنا نہیں کرتے، بڑے سے کرتی ہیں، کہیں کہ تو کماتا نہ ہوتا ہے۔ دوسرا، غائب سے پیار کرتی، کون کرتی ہیں غائب سے پیار؟ سامنے رہے تو محبت، سامنے سے ہٹ گئے محبت ہے نہیں۔ بیمار سے کوئی پیار کرتا آج ہے؟ ہاں، صحت مند سے نہ پیار کرتا ہے تو تین پیار، سبحان اللہ، وہ ماں تھی، وہ بھی ماں تھی سو۔ اور اس نے عجیب جواب دیا، واقعی ماں کو چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو دور ہوگا اس پر ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کو چھوٹے بچے سے پیار ہوتی ہے، ماں کو جو بچہ دور ہوتا نہیں اس سے زیادہ پیار ہوتی ہے۔ اور جو بچہ بیمار ہو جاتا، دیکھو پورے خاندان میں سب سے زیادہ وہ بچے کا کھانے کا، پینے کا، نہلانے کا، استنجا صاف کرنے کا، سب کام ایک ہی ماں سنبھالتی، دوسرے بھائیاں بھی سنبھالتے نہیں، بھانا بھی سنبھالتے نہیں، بیٹیاں بھی سنبھالتے نہیں، باپ بھی سنبھالتا نہیں، کوئی بھی نہیں سنبھالتا، صرف بیمار کو سنبھالتی سو صرف ماں۔ ارے بس، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں سے محبت نہیں ہوگی، انسان فطرتاً اسے بچے کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تم اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا، اسی طرح سالکین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے احوال اور کیفیات عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، یعنی اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، اپنے غلط کاموں کو میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، مجھے یہ ہوا، مجھے وہ ہوا، کسی کو بیان نہ کریں۔ سب باتیں اپنے شیخ کو، اپنے استاذ کو سنایا کریں، اور بتاتے ہوئے کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بیماری ہم نہ ہے، ہمیں اسے شرمالے کو، ہمیں اسے چھپا کر رکھ لیے، ڈاکٹر کو نہیں بتائے تو انہیں اس کا علاج ڈھنگ سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب علاج ڈھنگ کا نہیں ہوا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، وہ زخم، وہ بیماری اسے کیا کر سکتی ہے؟ اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہے، جان سے مار سکتی ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کے اندر گندی عادتیں ہیں، وہ عادتوں کو کیا کرو؟ کھلم کھلا بول دو اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں، باقی کا سب کچھ وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح چلنا ہے، کس طرح گناہوں سے بچنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، تو سب کچھ وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو آرے بات سمجھ میں؟ اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے راز نہ کھولیں، اپنا راز نہ کھولیں۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز تھا، آپ کیوں نہیں کھولا؟ آپ کیوں کھولا؟ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت، رات میں کوئی غلط کام کیے تو اسے شان سے اپنے دوستوں کو بولتے، اپنے شان سے اپنے دوستوں۔ اگر آپ کوئی مووی دیکھیں تو گناہ کیے ہیں بھائی، گناہ کو کھلم کھلا مت بولو۔ اگر اللہ چاہتا تو رات کا گناہ آپ کا پورے گھر والوں کو دکھا سکتا تھا، لیکن اللہ آپ کے گناہ کو چھپا کو رکھا ہے۔ آپ جا کر دوستوں کو بولے تو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں ہے؟ رات کو آپ کوئی نشے کی چیز استعمال کیے، چلو
استعمال کر لیے. اللہ سب کو، آپ کو سب کو بچائے، مجھے بھی بچائے، سب کو بچائے. آپ نشہ استعمال کیے رات میں تو جا کر صبح میں دوستوں کو بولنا ضروری ہے. کل رات بڑا بھاری تھا، کیا ہوا؟ کہیں بولتا لے جا، بڑا مزہ آ گیا. ارے کیا ہوا بھائی؟ اتنا مزہ بھی بریانی کھا کر لے کر نہیں بولیا رہتا انہیں جتنا مزہ غلط کام پہ بولتا ہوں. کل رات فیس بک میں ایک لڑکی مل گئی مجھے، بہت دیر تک چیٹنگ کر لگتا ہوں. کل رات ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں ایک لڑکی سے بات چیت ہوگی. ارے پاگلوں، کچھ تو سمجھا کرو. آج کل لڑکی کے نام سے فیک اکاؤنٹ لڑکے رکھتے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے نہیں کو. لڑکی کے نام سے فیک اکاؤنٹ رکھتے ہیں لڑکے، وہ بھی ٹائم پاس ہو رہا نہیں. لڑکے بات کر لے رہی. بھائی کیا پاگل دنیا ہے. جسے جتنی خوبصورتی دیتا نہیں اللہ، انہیں اتنا ظاہر نہیں کرتے، اور انہیں اتنا میک اپ بھی نہیں کرتے، انہیں اتنے سادے رہتے. جن کو رتی اللہ آدھے بیدہ دیا رہتا، دیکھو انہوں سب سے زیادہ خوبصورت بننے کی کوشش کرتے. ارے بس اب میں آپ کے ہر بات کو بھی اللہ باہر ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ پردہ کریا ہے تو آپ بھی پردہ کرو. آپ اپنے اچھے کاموں پر بھی پردہ ڈالو. اچھا کام کر کر کسی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط کام کر کے بھی آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی شادی کی پہلی رات کی بھی جو بھی بات ہے اسے بھی کیا کرو، کسی کو مت بولو. میاں بیوی کی باتیں جو بھی ہیں وہ کسی کو مت بولو، چاہے وہ کتنا بھی خاص دوست ہو، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو. ہاں علاج کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، دوائی کے اعتبار سے کچھ بولنا چاہتا ہے، کچھ کمزوری ہے تو بول سکتے ہیں، عذر ہے. تو رات میں کوئی گناہ کر دیے انسان ہونے کے ناطے تو اسے صبح میں بول کر اللہ کی رحمت سے مذاق اڑا سکا ہمیں. اللہ ہمارے رات کے گناہ کو چھپا کے رکھا تھا، لیکن ہمیں دوستوں میں باہر ڈالے تو اللہ کو ناراض ہوا تھا. اس وجہ سے جو بھی ہمارے ساتھ ذکر میں کچھ مزہ آ رہا ہے، ہاں ذکر میں ہمیں کو بہت آگے بڑھتے جا رہی ہے، تو وہ بھی شیخ خود بتانا. ارے بس وہ بھی اپنے استاذ خود بتانا، ہر ایک کو نہیں بتا سکتے. ارے بس اپنا راز اپنے پاس رکھنا، اللہ اور ہمارے درمیان. تو سن میں آ رہا ہے. تو جہاں تک ہو سکے کیا کرو، اپنی کیفیات کو، اپنے رازوں کو، اپنی باتوں کو پوشیدہ رکھا کرو. اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر انشاءاللہ بقیہ تفصیل کل چلے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بہت ہی اہم گزارش کہ حکومت اجازت دی ہے کہ دکانیں وغیرہ سب کچھ کھول سکتے ہیں، کپڑوں کی دکان کھول سکتے ہیں، ہاں کپڑوں کے چیزوں کے دکان کھول سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ چھوڑ دیا کرو، مت کھولو. اس لیے کہ حالات بہت نازک ہیں، اللہ والے بہت دور کی سوچتے ہیں. تو اللہ والوں کی طرف سے گزارش ہے کہ خود ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں. ہمارا رمضان سادگی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو انشاءاللہ ہماری عید بھی کیسی گزرنا، سادگی کے ساتھ گزرنا. جو پیسہ آپ شاپنگ میں، کپڑوں میں، چپلوں میں وغیرہ لگا رہے، وہ پیسہ اگر آپ جمع کر کسی غریب پر، کسی یتیم پر، کسی بیوہ پر، یا مدرسے کھلنے کے بعد مدرسوں پر لگا دیے تو کتنا بڑا خیر ہو. نہیں، اس لیے کیا کرو، اللہ کے واسطے شاپنگ مت کرو، کپڑے مت کیا کرو ایک دم کھلا سب مل جل کر خرید و فروخت کرنا. یہ سب کیا ہے، اچھی چیز نہیں. اگر اس سے بیماری اور بڑھ گئی تو اور ہم نہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا. بیماری دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، احتیاط کرو. اللہ خود فرماتا احتیاط کرو، بچو. تو بچنے کا حکم اللہ خود دے رہا، تو ہمیں بچنا. دنیا دار الاسباب ہے، اب اسباب پر چلتی ہے، مسبب الاسباب تو اللہ ہے. لیکن علماء جو بھی بول رہے ہیں ہمارے اچھے کے لیے بول رہے ہیں کہ شاپنگ مت کرو، دکانوں پر مت جایا کرو. ہم نہ خوشی کب ہوتی ہے جب ہم مسجدوں میں جائیں گے، ہم نہ خوشی کب ہوگی جب ہم مسجدوں میں مل کر نمازیں پڑھیں گے. تو جب بیماری کی وجہ سے ہم گھروں میں ہیں، تو جب ہم نہ رمضان کی عبادتیں ہی گھروں میں ہی کرنے کا موقع ملا تو عید باہر کر کو فائدہ کیا. ارے بس اب میں اس لیے علماء کی طرف سے جو بھی ہدایت آئیں گے اللہ کے واسطے انہیں ہدایت پر عمل کرو. خواہ باہر جانا، خواہ گھروں میں رہنے سے اگتا جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے تو ان کے ایمان کی خرابی ہے. ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو لازم پکڑو.
تو فتنے کا زمانہ ہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے حکومت جب تک بولی ہے لاک ڈاؤن کا حکم، ہم اس کی پالن کرنا ہے، ہم اس کی قدر کرنا ہے، ہم اپنے گھروں میں رہنا ہے، گھروں میں رہ کر عبادت کرنا ہے، میل جول سے بچنا ہے جہاں تک ہو سکے. آرے باسل میں شاپنگ وغیرہ میں اپنے پیسوں کو برباد مت کرنا ہے، کپڑوں میں چیزوں میں برباد مت کرنا ہے. وہی پیسے ہم جمع کر مدرسوں کو، مسجدوں کو، آئی باسل میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اگر ہم دیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. میں شروع میں بات بھی بول دیا تھا کہ مغفرت کا ہے، اس لیے جو بھی مرضی چاہے اللہ معاف کرتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنے سے اللہ معاف کرتا ہے. جو بھی کرو اللہ معاف کر دیتا، مغفرت کا عشرہ ہے. نہیں، اللہ سے توبہ کیے، آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کر کے اللہ کے سامنے رو دیے، تب جا کر اللہ معاف کرتا، ورنہ اللہ معاف نہیں کرتا. جتنے بھی لوگوں کو اللہ معاف کیا ہے دل سے روئے، انہوں دل سے اللہ سے معافی مانگے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی. اگر کوئی بندہ، خود حدیث قدسی ہے، ان اللہ لا يقبل دعاء العبد من قلب غافل. ان اللہ لا يقبل دعاء العبد، اللہ بندے کی دعا کو، ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے، من قلب غافل لاہن، جو غفلت دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، لاپرواہ دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، ایسوں کی دعا اللہ سنتا نہیں. تو دل سے پکا گناہ چھوڑنے کا ارادہ رہنا، توبے کی امید رہنا، توبے کی امید، پکی توبے کی امید رکھے تو اللہ معاف کرتا ہے، ورنہ اللہ معاف نہیں کرتا رمضان میں بھی. اس لیے پورا رمضان عافیت کے ساتھ گزارو، اخلاص کے ساتھ گزارو، استقامت کے ساتھ گزارو، عبادتوں کے ساتھ گزارو. جب تک حکومت جو بھی قانون بولتی ہے ہمارے اچھے کے لیے بولتی ہے، اس کا پالن کرو آرے باسل میں، تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.